کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، ایک جگہ فرمایا ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان مقدس ہستیوں نے بھی اللہ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو دیکھیے اپنی اولاد کی بھی نیکی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ایک جگہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایسی جیسے کوئی چیز نتھی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی دعا مانگی، اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ ایک جگہ کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا مانگیں۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں یہ دعا موجود ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ تو بہرحال اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کے دل کی۔ اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذخیرہ بنتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، اور ان میں سے ایک ہے ولد صالح۔ اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں